السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی سیڑھی میں ہم امیر القلم نازش فکر و فن ادیب شہیر حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ نعیمی دہلوی مدیر سواد اعظم دہلی اور روح روا روشن مستقبل دہلی کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ادیب شہیر حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ نعیمی مدظ العالی کا شمار ان محققین، فاضلین اور قلمکاروں میں ہوتا ہے جن کی تحریریں اور افکار کی جولانیاں انمول موتیوں کی طرح بکھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ اللہ نے آپ کو تحریر کے ساتھ ساتھ خطابت کا بھی ملکہ عطا فرمایا ہے۔ آپ کی خطابت بھی اپنی تحریروں کی طرح لاجواب اور شاندار ہوا کرتی ہے۔ آئیے آغاز تذکرہ کرتے ہیں قبلہ مفتی محمد منظم نعیمی مدظ العالی فاضل جامعہ ازہر مصر کے ان کلمات سے۔ ایک گناہ مشق استاد جب اپنے قلم کی روشنائی کاغذ کی دہلیز پر بکھیرتا ہے تو خون قلم سطر کرتاس پر رنگ شوق بن کر آنکھوں کی لالی اور بڑھا دیتا ہے۔ کیونکہ قبلہ علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی اپنی صغر سنی سے ہی درخشان علم و ہنر کے خوشاں چی رہے ہیں، فعالیت تو گویا ان کے رگ و پے میں پیوست ہو چکی ہے۔ اس کا اندازہ علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی مدظ العالی کے صحیح فہم اور جہد مسلسل سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ بالخصوص نعیمیات کے حوالے سے حضور صدر الافاضل علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے بہت سے کارناموں میں آپ کو اولیت حاصل ہے۔ ماہنامہ سواد اعظم مراد آباد کے نام سے اہل علم و قلم بخوبی واقف ہوں گے، جو ایک عرصے دراز تک صدر الافاضل علیہ رحمت رضوان کی سرپرستی و نگرانی میں مفتی محمد عمر نعیمی علیہ رحمت رضوان کے زیر ارادت شائع ہوتا رہا، پھر کچھ عرصے بعد حالات زمانہ کی وجہ سے طاق نسیاں کی زینت بنتا چلا گیا۔ علامہ امیر القلم غلام مصطفیٰ نعیمی دہلوی مدظ العالی نے سرزمین ہند میں اس کی نشاط ثانیہ کا بیڑا اٹھایا اور ترویج و اشاعت کا حق ادا کر دیا۔ شہر دہلی و اطراف و جوانب میں آپ نے حضور صدر الافاضل علیہ رحمت رضوان کے اسم گرامی سے بے شمار کانفرنسیں اور سیمینار منعقد کیے۔ اولین صدر الافاضل کانفرنس کے انعقاد کا سہرا بھی علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی مدظ العالی کے سر جاتا ہے۔ یہ وہی کانفرنس ہے جس میں وارث علوم اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خاں علیہ رحمہ اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شعیب رضا علیہ رحمت رضوان اور علامہ محدث کبیر ضیاء المصطفیٰ مدظ العالی نے شرکت فرمائی۔ علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی مدظ العالی جہاں تحریر اور تقریر میں ملکہ رکھتے ہیں، وہیں آپ کی انتظامی امور میں صلاحیتیں بخوبی ظاہر ہوتی ہیں۔ علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی مدظ العالی مختلف تنظیموں کے سرپرست اور ذمہ دار بھی ہیں۔ علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی مدظ العالی نے فکر صدر الافاضل کو بر صغیر سے لے کر افریقہ کی وادیوں اور ریگزاروں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، اور یہ حضور صدر الافاضل علیہ رحمت رضوان کا فیضان ہی ہے کہ علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب کو ملک کے کونے کونے سے سیمینارز اور کانفرنس میں دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں۔ میری بھی آپ سے ملاقات ایک سیمینار ہی میں ہوئی، اور یوں تو میں آپ کی تحریروں کا اول دن سے ہی قاری رہا ہوں۔ آپ سے میرا رشتہ قلبی، قلمی اور روحانی رہا ہے۔ علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب کا اسم گرامی غلام مصطفیٰ نعیمی اور آپ کے والد گرامی کا نام الحاج چودھری محمد مستقیم ہے۔ آپ کی ولادت رامپور اتر پردیش میں ہوئی۔ آپ نے حفظ قرآن اور قرأت قرآن کے ساتھ ساتھ جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے فضیلت اور جامعہ رضویہ منظر اسلام سے بھی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ آپ منشی، مولوی، عالم، فاضل دینیات، فاضل ادب عربی وغیرہ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ لکھنؤ سے مکمل فرمایا، اور آپ نے ایم جے پی روہیل کھنڈ یونیورسٹی بریلی سے ڈگری حاصل کی۔ علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب نے مشق افتاء جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں مکمل فرمایا، اور آپ نے تاریخ میں ایم اے کی سند حاصل کی جو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے آپ کو حاصل ہوئی۔ علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی مدظ العالی مفتی ایوب نعیمی علیہ رحمت رضوان اور مفتی چراغ عالم ممتحن جامعہ رضویہ علیہ رحمت رضوان سے شرف رکھتے ہیں۔ ہم ان دونوں شخصیتوں کا تعارف پہلے ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں، آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو لازمی طور پر دیکھیں۔ علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی مدظ العالی کی کئی کتابیں منصع شہود پر جلوگر ہو چکی ہیں، جن میں سے اسلامی نظریات، عقائد وہابیات، تاج العلماء ایک مینارہ نور، مقالات تاج العلماء، فیض اشرفی، حنفی طریقہ نماز احادیث کی روشنی میں، نذرانہ صدر الافاضل، افاضات صدر الافاضل، تذکرہ رشید محمود، اعلیٰ حضرت کے رفاہی کارنامے، منزلوں کے نشاں اور ہمارے عہد کا بھارت،
اور مختصر حیات صدر الافاضل آپ کی معروف تصانیف ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کئی کتابوں کے ترجمے بھی کیے۔ اس کے علاوہ آپ نے اسلام اور ہندوستان، التحقیقات، سوانح کربلا اور رسائل صدر الافاضل کے ترجمے بھی کیے۔ اس کے علاوہ ہند و پاک کے مختلف رسائل و جرائد میں آپ کے سینکڑوں سے زیادہ مضامین اور مقالات شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی کاوش اس طرح سے بھی رہی ہے کہ سرمائی سواد اعظم دہلی کی جانب سے اب تک امام احمد رضا، امام الہند حضرت صدر الافاضل اور امام النوح علامہ غلام جیلانی میرٹھی اور تاج الشریعہ علیہم الرحمہ پر آپ نے خصوصی شمارے اور نمرات شائع کیے۔ 2011 میں پہلی بار دہلی میں صدر الافاضل کانفرنس کا انعقاد آپ ہی کی محنتوں اور کاوشوں سے ہوا، اور اس کے بعد سرزمین مراد آباد پر مادر علمی جامعہ نعیمیہ میں پہلی بار 1434 ہجری میں بمطابق 2013 میں امام الہند حضرت علامہ صدر الافاضل علیہ رحمت رضوان کی خدمات جلیلہ پر ایک عظیم الشان سیمینار و کانفرنس منعقد ہوا، جس میں ملک کے مشاہیر قلمکار خطبہ حضرات نے شرکت فرمائی، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر تاج الشریعہ اور حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قاضی القضات فی الہند نے شرکت فرمائی۔ 2015 میں صدر الافاضل علیہ رحمت رضوان کی مایہ ناز تفسیری حاشیہ تفسیر خزائن العرفان کے 100 سال مکمل ہونے پر غالب اکیڈمی دہلی میں جشن 100 سالہ کا انعقاد فرمایا۔ علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی مدظ العالی کو یادگار صدر الافاضل شہزادہ تاج العلماء مفتی محمد عطار نعیمی جامعہ نعیمیہ کراچی اور نبیر صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید عظیم الدین نعیمی سجادہ نشین خانقاہ نعیمیہ اور شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں اشرفی مدظ العالی سے شرف خلافت و اجازت حاصل ہے۔ حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ نعیمی مدظ العالی کی عقد نکاح مراد آباد کے ایک مردم خیز قصبہ ڈھکیہ کی ایک معروف علمی شخصیت قاری عبدالقدیر سلامی سجادہ نشین خانقاہ سمدیہ سلامیہ کی دختر نیک اختر کے ساتھ دسمبر 2013 میں نکاح ہوا، اور ایک بیٹی زنیرہ فاطمہ اور 2 بیٹے محمد عریب مصطفیٰ اور محمد آبان مصطفیٰ باہر چمن ہیں۔ حضرت علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی مدظ العالی کا شمار ان جوان سال قلمکاروں میں ہوتا ہے جن کی تحریریں ذوق سے پڑھی جاتی ہے اور شوق سے پڑھی جاتی ہے، اور سوشل میڈیا اور ملک و بیرون ملک کے مختلف اخبارات کی اور رسائل کی زینت بنتی ہیں۔ یقیناً ایسے محبوب و پسندیدہ مضمون نگاروں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہوا کرتی ہے، جن کی تحریریں ہزاروں لوگ پڑھا کرتے ہوں اور مختلف افراد سوشل میڈیا پر نشر کرتے ہوں، اور ہر لمحے وطن عزیز میں رونما ہونے والے اچھے برے واقعات پر گہری نظر رکھتے ہوں۔ بلا شبہ نعیمی صاحب ایسے قلمکاروں میں سر فہرست ہیں جو مسلمانوں کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں، جن کی تحریریں بسط شوق و احترام پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی مدظ العالی کی تحریری، تبلیغی، دعوتی، تقریری خدمات کا ذکر اس مختصر سے ویڈیو میں ممکن ہی نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کی عمر کو دراز فرمائے اور آپ سے یوں ہی دین متین کی خدمت لیتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔